السلام علیکم۔ خوفناک سچ نون چوہان کے ساتھ میں حاضر۔ آج میں دو تین موضوعات پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے عالمی کشیدگی، اس کے بعد پاکستان میں عورتوں کو ہراساں کرنے کے مزید واقعات، اور آخر میں ماحول کی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ سب سے پہلے عالمی کشیدگی۔ آج میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا جس میں جنرل باجوہ اور فیض حمید ڈڈیالوی صاحب سعودی عرب میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کو وہی ریسیو کرنے پاکستان کا ایمبیسڈر، وہ کٹا سا راجہ ہے اور ایک اور راجہ، یہ سارے راجے اکٹھے ہو گئے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیں، پاکستان 22 کروڑ لوگوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کون کر رہا ہے؟ دو اشخاص، جنرل باجوہ اور فیض حمید۔ کمال ہے، ویسے کوئی سیاستدانوں کے مشورے نہیں، کوئی سیاستدانوں کی انپٹ نہیں۔ جان سٹوارٹ مل، جو کہ ان ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کا بڑا ابا بنتا تھا اور تھنکر سمجھا جاتا ہے، وہ تو کہتا تھا کہ یہ پولیٹیشنز اس قابل ہی نہیں ہیں، ان کے لیے ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے جو ان کو مشورے دیا کریں کہ کیسے چلنا ہے۔ اور ادھر آپ دیکھیں، انہوں نے سوٹیاں پکڑی اپنی اور ادھر پہنچ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ لوگ ٹویٹ کر رہے تھے جی کہ ان کا استقبال آپ دیکھیں کوئی آیا ہی نہیں۔ وہ بھائی کس نے آنا تھا؟ کوئی بڑے وہ ادھر کوئی مارکا مارنے جا رہے تھے، منت ترلے کرنے جا رہے تھے، حالانکہ ہونا ہلانا کچھ نہیں ہے۔ اور اسی وقت ٹویٹر پر پاکستانی فورن افیئرز یا پاکستانی گورنمنٹ کے ٹویٹر ہینڈل سے شاہ محمود قریشی کی تصویر قطری ایمبیسڈر کے ساتھ، مطلب معاملات اب قطر کے بلاک میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ چین، ایران، قطر، روس، اب پاکستان اس گروپ میں فال کر رہا ہے، اب سعودی عرب کے گروپ سے باہر آ گیا۔ اور جیسا کہ کل میں دیکھ رہا تھا، کچھ لوگوں نے درست کل کہا تھا کہ وہ یہ اپنے پیسے کے مانگنے کے چکر میں نہیں ہیں۔ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ جناب آپ چین کو ادھر سے نکالیں پاکستان سے۔ اب ایسا نہیں ہونا، معاملات بالکل بہت آگے جا چکے ہیں۔ کل امریکہ نے اپنی ہوائی سے جزیرے سے دنیا کی سب سے بڑی نیول ایکسرسائزز اپنی شروع کی ہے، اپنی نیول مائٹ دکھانی کل سے شروع کی ہے۔ اور پیسیفک اوشن سے ہی اس نے چین کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو اس چیز سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں کس نہج پر جا رہی ہیں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب کیک کا سائز کم ہو گیا ہے، کنٹریز، ریاستوں کے حساب سے اور ملکوں اور پوری دنیا کے حساب سے اب کیک کا سائز کم ہو گیا ہے۔ اب آپا تھاپی پڑ جانی ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے معاملات چلنے ہیں۔ اب کھانے والا 10 کی بجائے 2 ہوں گے تو گزارا ہو سکتا ہے، جس طرح کا ایک سٹینڈرڈ ہر ایک نے اپنے لیے طے کر لیا ہوا ہے۔ تو روٹی روزی والا تو معاملہ رہا نہیں ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا، ابھی میں ٹویٹر پر ایک تصویر دیکھ رہا تھا، کوئی نون لیگ کی ورکر تھی، اسے آنسو گیس کے شیل سے آنکھوں سے پانی ختم نہیں ہو رہا ہے جانا، اور اس کا منہ بھی جھلس سا گیا ہوا ہے، تو کہ اس کے لیے دعا کریں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں، مطلب یہ کتنے پاگل لوگ ہیں، وہ بیچاری مر رہی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری طرف اس کے بعد، جس واقعے کے بعد، ساجد میر صاحب، جناب صاحب جو اہل حدیث کے مامے چاچے ہیں، وہ مریم نواز شریف کو مل رہے تھے، اور اس میٹنگ کے بارے میں اتنے تبصرے سوشل میڈیا پر نہیں ہوئے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جو معاملہ ڈسکس ہوا، وہ جو مریم نواز نے کرسٹن ڈائر کی چپل پہنی ہوئی تھی،
جس کی قیمت کوئی $600 کوئی $700 کوئی $800 کو کچھ بتا رہا تھا. بہرکیف وہ مہنگی چپل تھی. اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو پیلیس میں بیٹھے ہیں ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. اربوں خربوں انہوں نے لوٹا ہے, اربوں خربوں لوٹا ہے, ٹھیک ہے جی, اور ثبوت باقاعدہ. اور دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پوجو چومو چاٹو. یہ صرف نواز لیگ کا نہیں, پیپلز پارٹی میں بھی یہی حال ہے, باقی MQM اور کوکینی کی جماعت کا بھی یہی حال ہے. بہت دکھ ہوتا ہے. میں بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں بغیر لیڈر کے کچھ تبدیلی لانے کے لیے. اگر آپ ان کی پوجا پاٹ ختم کر دیں, اگر آپ سیاست سے باہر آ جائیں. انہوں نے آپ کو نہ کچھ دیا ہے اور نہ دیں گے, ٹھیک ہے جی. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں کو تو ٹرولز ٹویٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جاری رکھیں اپنا کام, یا جن کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں مل رہا وہ تو ایک مفت کا گناہ کھٹ رہے ہیں. ویسے کمال ہے, میں کہتا ہوں کہ یہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے. آج کل امریکہ میں اس چیز پر بحث ہو رہی ہے جب سے وہ فلوئڈ نامی ایک بلیک کو ایک گورے پولیس والے نے منیاپولس میں مارا, تو اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ پولیس کو کیوں نہ ڈی فنڈ کر دیا جائے, لائک اس کے فنڈز روک دیے جائیں. اس پہ پولیس والے بڑے برہم ہیں, اور کافی سارے میرے جیسے لوگ بھی بہت زیادہ برہم ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک اصول طے ہوا تھا, مین آر ناٹ اینجلز, تو اس لیے ہم نے ایک سوشل کانٹریکٹ کیا, ریگولیشنز بنے, رولز بنے, اور اسی لیے یہ سعودی عرب میں ہاتھ کاٹنے کا ہوا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ممی ڈیڈی گروپ جون سے ہے نا, یہ کہیں بھی سانس نہیں لینے دیتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ پولز کل میں منیاپولس میں دیکھ رہا تھا اس چیز پر ہوئے. میجورٹی نے کوئی 45% پولز میں لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ان کے فنڈ کم نہ کیے جائیں پولیس کے. کوئی 40% نے کہا جی کہ کم کیے جائیں اور وہ پیسہ ڈائیورٹ ہو جائے ٹو سوشل سروسز, اسپیشلی مینٹل کنڈیشن پہ لوگوں کو. او بھئی لوگ مینٹل کنڈیشن میں جاتے کیوں ہیں؟ یہ ایک عجیب قسم کا سرکل ہے. لوگ مینٹل کنڈیشن میں تب جاتے ہیں جب آپ رولز, ریگولیشن, اخلاقیات یہ نہیں نافذ کر پاتے. دیکھیں نا, اب میں وہ اگلا جو میرا ٹاپک ہے اس میں ڈسکس کروں گا, وہ جنسی طور پر عورتوں کو ہراساں کرنا, پاکستان میں سیکشل ہیرسمنٹ کے کیسز. آخر وہ خودکشی پہ کیوں مجبور ہوئی نادیہ کل پرسوں, یا باقی لڑکیاں جو ہو رہی ہیں کیوں مجبور ہوتی ہیں؟ کیونکہ قانون, ضابطے, اخلاقیات کوئی نافذ ہی نہیں کر پاتا. تو ظاہری بات ہے, اور پھر لوگوں کو دے آر پش بیک ٹو دا وال, اور جب آپ بیک ٹو دا وال پشڈ ہوتے ہیں پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ موت تو آنی ہے. پھر یا آپ لڑتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. دونوں ہی صورتوں میں ویسے موت ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. جیسے وہ افشاں لطیف کے کائنات کے کیس میں ہوا ہے, تو وہ ادھر آپ کے پاس کوئی چوائسز نہیں رہتی ہیں. اچھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عالمی طور پر یہ معاملات اب جنگ و جدل کی طرف ہی جائیں گے. اس کا کوئی حل نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہ چین, پاکستان, ایران, روس, یہ بلاک بن کر رہے گا اور یہی بلاک ادھر ہوگا, اور امریکہ کے ساتھ ٹینشنز مزید بڑھتی رہیں گی. اس کا کوئی چارہ نہیں. یہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ مٹیریل پیسے کا انٹرسٹ انوالوڈ ہے, دوسرا اس کے ساتھ ہی سپریمیسی انوالوڈ ہے. جب تک سپریمیسی نہیں ہے وہ ایز اے ٹول یوز ہو رہا ہے فار مٹیریل بینیفٹس. کوئی اخلاقی بینیفٹس نہیں ہیں. جیسے کہ میں نے دبئی کا آپ کو کہا ہے کہ دبئی نے اسرائیل کے ساتھ UAE نے پیچ اپ اخلاقی پرنسپلز یا مورل گراؤنڈز پہ نہیں کی ہے, مٹیریل گراؤنڈز پہ پیچ اپ کی ہے. پاکستان پر بھی ممی ڈیڈی لوگوں کا پریشر مٹیریل اینڈز کے لیے ہے کہ پاکستان بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے. تو لہذا بہت مشکل ہے. اب حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب
اس سے پیچھے آیا جا سکتا ہے یا کسی طرح کوئی فائر فائٹنگ کا کام ہو سکتا ہے جس سے کہ یہ رک سکے. دوسرا ٹاپک میرا سیکشول ہیرسمنٹ کا ہے. کل سے میں دیکھ رہا ہوں اگین سوشل میڈیا پر نادیہ کا کیس بڑا اٹھایا جا رہا ہے، اور کوئی پروفیسر اقبال ہے کراچی جامعہ کا، جس نے سنا ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ایسے کیا، اور نادیہ نے شاید خودکشی سے پہلے کہا بھی کہ یہ مجھے پی ایچ ڈی نہیں کرنے دے رہا ہے. اور پھر ایک میاں والی سے ایک اسٹوڈنٹ کا میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی بہت زیادہ اس کا میسج وائرل ہو رہا ہے. کوئی زولوجی کا پروفیسر ہے وہاں جس نے لڑکیوں کا ناک میں دم کیا ہوا ہے. دراصل جب سے یہ سیمیسٹر سسٹمز اور جب سے یہ عورتوں کے ساتھ انٹریکشن مردوں کا اس طرح سے شروع ہوا کہ وہ ان کا استحصال کر سکتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، تو پھر بہت ساری شادیاں ہوئیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھیں کہ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران بڑا بلو آئیڈ شہباز شریف کا لڑکیاں بھی سپلائی کرتا تھا شہباز شریف کو. اس نے خود لاء کالج کی ایک لیکچرر سے شادی بھی رچا لی، کوئی تیسری چوتھی شادی یا کیا، اور پھر اسے پرنسپل بھی لاء کالج کی بنا دیا. جب آپ اتنا اوورٹلی یو سی ایکسپریس کرتے ہیں تھرو ایکسپلائٹیشن ان چیزوں کو، تو پھر اوبویسلی ہر کوئی اس چیز میں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. سمپل سا ہے. اور اس میں بھی میں کہوں گا کہ کبھی کسی نے کوئی موریلٹی نافذ کرنے کی اخلاقیات کوشش ہی نہیں کی. میں اس میں اگزامپل ایک خاتون کا جو پروبیبلی زولوجی کی ہی پی ایچ ڈی ہیں جاپان سے، تو کوئی 2 سال پہلے اس نے مجھے اپنی کمپلینٹس بھی باقاعدہ جو اس نے وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی کے خلاف سیکشول ہیرسمنٹ کی بھیجیں. اس نے ہائی کورٹ کو بھی لکھا، اس نے بہت جگہ لکھا، کچھ نہیں ہوا. الٹا اس کو نکال دیا گیا، اس سے جونیئر ادھر لائے گئے ہزارہ یونیورسٹی میں، اور وہ جو ہزارہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا وہ عمران خان کا بلو آئیڈ تھا. عمران خان کوکینی کا جو گروپ ہے وہ بلیو ہی سیکشول ہیرسمنٹ پہ کرتا ہے. دراصل عمران خان گزلے میکسویل کا بھی بہت دوست تھا. آپ کو شاید میں نے 1-2 جگہ اپنے ٹویٹر پہ عمران خان کی گزلے کے ساتھ پارٹی کی تصویریں بھی لگائی تھی، وہ جو سوشلائٹ لنڈن کی ہے. عمران خان کو کوکین کی لت اور ویمنائزیشن کی لت ان سوشلائٹس کے سرکل سے، یہ جیسے کوئی ممی ڈیڈی وی آئی پی سرکل کہا جاتا ہے، یہ نائٹ کلبز والا سرکل، وہاں سے پڑی تھی. جمائمہ کی بھی والدہ جو ایلیٹ نائٹ کلب ہے لنڈن کا وہ چلاتی ہے. تو یہ بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہوتے تھے. لائک عمران خان تو بہت دیر پراؤڈ فیل کرتا رہا کہ آئی واز ڈیٹنگ سیتا وائٹ اینڈ وداؤٹ اینی میرج، اور پھر ہیڈ اے کڈ ڈاٹر آلسو فرام ہر، اور دے فیل پراؤڈ آف اٹ، اور اسے بڑا ایلیٹ ایک بڑا پلس سمجھتی ہوتی تھی. اور پھر یہ اپنے کانٹریکٹس لیتے تھے ان کی فردر ان کو آگے چلا کے، ٹھیک ہے جی، سی ای اوز کے ساتھ رابطے کرتے تھے، ان کو یہ بچیاں سپلائی کرتے تھے. اور آپ دیکھ لیں گزلے کے ساتھ ادھر جو حشر ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور 93 سے 96 تک کے کرائمز کا، ٹھیک ہے جی، آج سے کوئی 25 سال پہلے پہ اس کو تنا ہوا ہے. اور پاکستان میں یہ روز ہوتا رہے گا جب تک عمران کوکینی کو چوک میں سیتا وائٹ سے ناجائز حرام اولاد پیدا کرنے پہ پھانسی نہیں لگے گی. پھانسی نہیں لگے گی کسی پاکستان کے چوک میں. پاکستان سے سیکشل ہیرسمنٹ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ لکھ لیں. صبا قمر کے لیے تو ممی ڈیڈی گروپ بڑا پٹ رہا ہے، بڑا تڑپ رہا ہے صبا قمر کے لیے کہ وہ مولانا خادم رضوی نے نعرہ لگا دیا کہ جناب صاحب میں اب دیکھوں گا، یہ معافی تلافی نہیں چلے گی، ادھر جناب اس کو سنسار کیا جائے، کیسے مسجد میں ڈانس کیا ہے. یہ ہے پھر ویکیوم ہو جاتا ہے. پھر آپ ایکسٹریمسٹ فورسز کو انوائٹ کرتے ہیں.
یہ پرابلم ہے. بھٹو کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوئی, ٹھیک ہے نا. 9 ستارے اکٹھے. کل وہ عطاءالحق قاسمی معافیا مانگتا پھر رہا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. بھٹو تو بڑا فرشتہ تھا, نعوذ باللہ پیغمبر ہو جانا تھا اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پیغمبری نہ ختم ہوتی. تو وہ تو ہم وی گاٹ کیریڈ اوے, اور سارے کمال ہے. ویسے یہ ایکسٹریمز کی طرف لا لیسنس آپ کو جاتی ہے جناب. آپ دماغی طور پر جو لوگوں کا علاج کرنے کا کہتے ہیں نا کہ مینٹل لائک نادیا شی بیکیم مینٹل. جی وہ بھی کس وجہ سے شی گاٹ مینٹل اینڈ شی سوئسائڈ. یس, مینٹل کنڈیشن جب ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے تو آپ اپنی جان لیتے ہیں. آئی ڈو ایگری ود اٹ. شی واز فیسنگ دیٹ. آدھے سے زیادہ پاکستانی, کوئی 10 کروڑ سے زیادہ اس وقت ورسٹ مینٹل ٹراماز میں ہیں بیکاز آف دی سوشل کنڈیشنز دے آر فیسنگ, بیکاز آف دی اکنامک کرائسس دے آر ہیونگ. ٹھیک ہے جی. تو اس کا علاج یہ تو نہیں ہے کہ آپ پیسے مینٹل ہاسپٹلس بنا دیں اور مینٹل اسائلمس بنا دیں. اس کا علاج ہے آپ وہ وجوہات ختم کریں جس سے وہ بیچارے ڈپریشنز میں چلے گئے ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. لائک آپ ویلفیئر بینیفٹس ان کو زیادہ کریں. ٹھیک ہے جی. آپ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کریں, ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے نا. اب کل لوگ ڈاکٹر عطاء الرحمان کو گالیاں دے رہے تھے کہ یہ سارا سیمیسٹر سسٹم اور سارا اس کا لایا ہوا ہے. حالانکہ میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں. امریکہ میں بھی یہ ہو رہا ہے. امریکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امریکہ میں یہاں خاتون اگر کوئی ننگا بھی پھرنا چاہے نا وہ پھرنے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور چاہے کسی کی خواہش بھی ہو اس کو ہاتھ لگانے کی, وہ نہیں لگا سکتا, ہمیشہ کے لیے وہ اندر تنا جائے گا. ٹھیک ہے جی. فوٹوگراف نہیں آپ لے سکتے. آپ پبلک پلیسز پہ, سی سائڈ پہ, بیچز پہ, یہ پاکستانی پاگل کئی دفعہ ادھر سی پہ تصویریں لینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تن دیتے ہیں, پھر ان کو پولیس کمپلینٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ریگولیشنز ہے, لا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ یہ لا بالکل جس طرح کہ بلیسفیمی لا پاکستان میں ایکسپلائٹ ہوتا ہے, اسی طرح سیکشول ہیرسمنٹ کا لا بہت ایکسپلائٹ ہوتا ہے یو ایس اے میں. جیسے میں نے کہا کہ میں کوئی ان 4 سال میں عورتوں سے 100 میل دور رہا ہوں. اگر کسی نے کہیں انوائٹ بھی کیا میں نہیں گیا. مجھے تو ویسے ہی جتنی میری سرویلنس پاکستان ISI اور باقی ویسٹڈ انٹرسٹ اور مافیا امریکہ میں کر رہا ہے تو مجھے تو خیر ضرورت ہی نہیں. اور ویسے ہی میں فقیر ملنگ آدمی ہوں. ہماری یہ مولانا طارق جمیل کی طرح کوئی جنسی خواہشات تو ہمیں ہیں نہیں ہیں, جن کے یہ مٹیریل ورڈ کے یہ لوگ ہیں حوروں شوروں کے چکر میں. ہمیں تو کوئی حوروں کا ہیئر آفٹر میں بھی شوق نہیں. لیٹ می ٹیل یو, کسی حور شور کا شوق نہیں. میں نیکی کرنا چاہتا ہوں, میں سچ بولتا ہوں, میں حق سچ پر ہوں, بیکاز آئی فیل کہ ایسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ناٹ کہ مجھے کوئی جنت ملے گی, مجھے آسمانوں پہ بٹھایا جائے گا. ایبسلیوٹلی نو. میرا جو زیادہ فیوریٹ چیز ہے کہ میں شیئر کروں, میں الٹروازم پہ بلیو کرتا ہوں, لیونگ فار ادرس. تو پاکستان میں قانون نافذ کرنے کی ضرورت ہے جناب. کوئی کسی جگہ کہیں قانون ہی نہیں, مورلز ہی نہیں. آپ دیکھیں پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جہاں کے مرد شادی اگر دوسری یا تیسری کر لے وہ بوسٹ نہیں کرتا ہے, وہ ڈیٹنگ پہ بڑا بوسٹ کرتا ہے. سب کو بتاتا ہے میری جی 10 گرل فرینڈز ہیں, اور اس کی بیوی بھی یہ چیز بہت پسند کرتی ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ ویلیوز کا معاملہ ہے, یہ مورالٹی کا معاملہ ہے, یہ پرنسپلز کا معاملہ ہے, اور الٹیمیٹلی پاکستانی لاز کا یہ مسئلہ ہے. سوسائٹی انفارچونیٹلی ان ٹرینڈز کو نیگیٹیولی, سوسائٹی کیونکہ میل ڈومینیٹڈ ہے پاکستان میں, اس لیے اس نے فیمیل کا کبھی بھی سوچا ہی نہیں اس رسپیکٹ میں. آخر میں ماحول کی آلودگی پر بات کرنا چاہوں گا جو کہ بہت سیریس رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. کل سوئس ایلپس میں بھی پرسوں چوتھ ایک گلیشیئر بہت بڑا پگھلا ہے, اور کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک BBC کی نیوز کہ یہاں امریکہ میں کو ٹیمپریچر 54 سینٹی گریڈ ایریزونا میں. تو اب حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں دنیا
certainly for worst موو کر رہی ہے بایولوجیکلی بھی. ایک تو تھا نا ہم سوشلی فائنینشلی جو میرا فرسٹ موضوع تھا کہ ہم کشیدگی جنگوں کی طرف جا رہی ہے یا اس طرح ہے. دوسرا ہے کہ بایولوجیکلی بھی یہ دنیا ایوالو ہو رہی ہے سرٹنلی, ٹھیک ہے, لیکن ٹورڈز اتنی زیادہ ڈیپریسیشن. لائک میں کل ہی آج ہی پڑھ رہا تھا کہ نیو جرسی میں ایک لینٹن فلائی آئی ہے کچھ اتمتری سی جو کوریا اور چین میں ہوتی ہے, اور اب پھر کوارنٹائن کا کہا گیا ہے. اس فلائی سے وہ بہت سارے پلانٹس کھا جائے گی. چتمتری وہ کاروں پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی تصویریں لگی ہوئی تھیں کہ انہوں نے کہا ہے انوائرمنٹلسٹ نے کہ اسے ماریں تو نہ کوشش کریں پکڑیں کیا ہے. تو اسی طرح یہ گرمی کا جیسے میں کہا ہے کہ 54, حالانکہ پاکستان میں تو یہ جیکب آباد وغیرہ اکثر 50 کراس ہوتا ہے اور ٹیمپریچرز بہت زیادہ ہارش ہو گئے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کس طرح جون سا ہے ایگریکلچر لینڈز آہستہ آہستہ اربن میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہیں. ایک اسٹیٹ کا لکھا ہوا تھا کہ 2000 سن میں اس کے پاس 500 اسکوائر مائلز تھے ایگریکلچر کے اور 400 اسکوائر مائلز تھے اس کے اربن ڈیولپمنٹ یا اربنائزیشن اس میں تھی. تو اب 20 سال بعد 700 اسکوائر مائل اربنائزیشن کے ہو گئے ہیں اور ایگریکلچر کے 200 صرف اسکوائر مائل رہ گئے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو میں مانتا ہوں, کیونکہ میں ان آرگینک فارمز پہ جاتا ہوں, سب سے بڑی وجہ اس میں ہے کہ جو فارمنگ لوگ ہیں جو فارمنگ میں تھے جنریشنز, نیکسٹ جنریشنز فارمنگ میں جا نہیں رہی ہیں. کچھ ینگ لوگ اب اس میں آئے ہیں. ایک مجھے ٹینیسی میں پچھلے دنوں میکینیکل انجینئر لڑکا ملا تو وہ کہتا ہے کہ میں اب اپنے فارمز پہ آ رہا ہوں, اسپیشلی آرگینک فارمنگ, اور یہ کووڈ سے کچھ اٹریکشن ان فارمز میں ہوئی ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کچھ اسٹیٹ میئرز اٹھانی پڑیں گی. یہ تو پاکستان میں تو دیکھیں وہ ہاؤسنگ سیکٹر میں کہتے ہیں ہم اتنے لاکھ جاب دیں گے, یہ دیں گے, اور شہباز شریف جو اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی ایرسٹوٹل سمجھتا ہے, اس نے آپ دیکھیں گے بیسٹ ساہیوال کی فارم لینڈ وہ کولے سے لگا ہوا چلتا ہوا پاور پلانٹ ادھر لگوا دیا چینیوں سے مل کر. تو چینی تو بہت خوش ہوں گے کہ ان کو تو ماحول تباہ کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے. انہوں نے چین کو اسی طرح تباہ کیا, باقی ماحول تباہ کرنے وہ آ جائیں گے. پیسہ پیسہ پیسہ. یہ میرا کنکلوڈنگ چیز یہ ہے کہ آپ نے چاہے جنگوں سے جان چھڑانی ہے, کانفلکٹ سے جان چھڑانی ہے, چاہے یہ انوائرمنٹ ڈپلیشن سے جان چھڑانی ہے, وہ صرف اور صرف آپ چھڑوا سکیں گے اپنے آپ کو اگر مٹیریل لسٹ سے پل آؤٹ کریں, تب تو آپ کر سکیں گے. ادروائز تو پھر وہی ہے جیسے وہ کراچی کا حل مجھے انصاری بھائی بتا رہے تھے کہ اب وہ وسیم اختر نے کہا آ جاؤ بھائی ISI کی سرکردگی میں PPP اور PTI والوں کو کہ اب یہ 3 سم گیم ہوگی. تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر جو 3 سم کام ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے, پھر دگڑ مگڑ ہی ہوتا ہے. تو یہ لوٹنے کا کھیل ہے. اب مین لٹیرا جو اس وقت پاکستان میں ہے وہ ISI ہے, فیض حمید ڈڈیالوی کی سرکردگی میں. آپ ویسے اندازہ لگائیں 22 کروڑ کو ایک ڈڈیالوی نے فدو بنایا ہوا ہے. چلو بڑھو, میں بتاؤں گا پاکستان کیسے چلانا ہے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں اس کی. اتنی تو میں سمجھتا ہوں پیوٹن کو بھی موج نہیں ہے جتنی اس کتے حرام زادے کو موج ہے. شام تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.